آخر کار وہ کھیل شروع ہو چکا ہے جس کا انتظار ناظرین کئی ہفتوں سے کر رہے تھے۔ ایک طرف پارس نے اللہ سے زوار کو مانگ لیا، دوسری طرف ریشم نے دل ہی دل میں قسم کھا لی کہ اگر زوار اس کا نہ بھی ہوا تو پارس کا بھی نہیں ہونے دے گی۔ لیکن سب سے خطرناک اشارہ اس پرومو میں وہ ہے جو شاید کسی نے نوٹ ہی نہیں کیا، کیونکہ اب صرف محبت کی جنگ نہیں بلکہ سازش، ضد اور ایک بہت بڑے راز کا آغاز ہونے والا ہے۔ پرومو کا سب سے اہم منظر درگاہ کا ہے، جہاں زوار، پارس، ریشم اور ہارون ایک ساتھ پہنچتے ہیں۔ بظاہر سب دعا مانگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہر ایک اپنے نصیب کا فیصلہ مانگ رہا ہے۔ پارس خاموشی سے دیا جلاتی ہے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے صرف زوار کو مانگتی ہے۔ اسے اب انسانوں سے زیادہ اپنے رب کے فیصلے پر بھروسہ ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جب سارے راستے بند ہو جائیں تو دعا ہی قسمت بدل سکتی ہے۔ ادھر ریشم بھی دعا تو کرتی ہے، لیکن اس کے دل میں محبت سے زیادہ ضد اور حسد موجود ہے۔ اب وہ صرف زوار کو پانا نہیں چاہتی، بلکہ اس کی پوری کوشش یہی ہے کہ پارس اور زوار کبھی ایک نہ ہو سکیں۔ پھر دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو پورے پرومو کا رخ بدل دیتی ہے۔ ریشم طنز کرتے ہوئے پارس سے کہتی ہے، آخر ہارون میں کیا کمی ہے؟ وہ خوبصورت بھی ہے، کامیاب بھی، پڑھا لکھا بھی، پھر تم آخر زوار کے پیچھے ہی کیوں پڑی ہو؟ لیکن پارس کا جواب ایسا ہوتا ہے کہ ریشم کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ وہ کہتی ہے، اگر ہارون واقعی ہی اتنا اچھا ہے تو تم خود زوار کو چھوڑ کر ہارون سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ یہ ایک سوال ریشم کو آئینہ دکھاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جیسے وہ خود زوار کے بغیر کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، ویسے ہی پارس بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہے اور دل سے زوار کو نہیں نکال سکتی۔ ادھر ہارون بھی خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے تو صاف لگ رہا ہے کہ اب وہ تقریباً سمجھ چکا ہے کہ مسئلہ رشتہ نہیں بلکہ چھپی ہوئی محبت ہے۔ پارس اور زوار کی خاموش نظریں وہ سب کچھ بتا رہی ہیں جو دونوں اپنی زبان سے نہیں کہہ پا رہے۔ اعجاز بخت بھی ہر بات غور سے دیکھ رہے ہیں۔ جب پارس زوار کو بزدل کہہ کر چیلنج کرتی ہے تو اعجاز بخت سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے بیٹے کو میرے خلاف کر کے اپنی محبت حاصل کر لو گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اعجاز بخت کو اپنے بیٹے پر اتنا یقین ہے کہ وہ صاف کہہ دیتے ہیں، زوار میری مرضی کے خلاف کبھی نہیں جائے گا۔ اگر میں نے ریشم کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو زوار میری عزت کے لیے اپنی محبت بھی قربان کر دے گا۔ یہ بات سن کر شاید پہلی بار پارس کو احساس ہوتا ہے کہ اصل جنگ ریشم سے نہیں بلکہ اعجاز بخت کے فیصلے سے ہے۔ وہ پارس کو بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا زندگی میں صرف ایک بار میری مرضی کے خلاف گیا تھا جب اس نے پولیس کی نوکری جوائن کی تھی، لیکن آخر کار واپس میرے فیصلے کے سامنے جھک گیا اور اس نوکری کو چھوڑ دیا۔ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ دوسری طرف بہزاد صاحب اور ماہ رخ کو بھی بے چینی سے انتظار ہے کہ ہارون کو پاکستان آئے۔ کئی دن گزر چکے ہیں لیکن پارس نے ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ آخر کار بہزاد صاحب خود فون کر کے اپنی بیٹی کو یقین دلاتے ہیں کہ انہوں نے اس کے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے اور ہارون کسی بھی لحاظ سے زوار سے کم نہیں ہے، بلکہ انہیں پورا یقین ہے کہ وہ پارس کے لیے بہترین ہمسفر ثابت ہوگا۔ یہاں ایک بات ضرور محسوس ہوتی ہے کہ ہارون کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا۔ اسے امید دلا کر بلایا گیا جبکہ پارس کے دل میں پہلے ہی کسی اور کی محبت موجود ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو سب سے پہلے پارس کی رضا جاننا ضروری تھا۔
دوسری طرف آفتاب اور شاہین کے حالات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ انہیں یقین ہو چکا ہے کہ بہزاد صاحب اب ان پر پہلے جیسا اعتماد کبھی کر ہی نہیں سکتے، اور وہ دونوں بہزاد صاحب کی جائیداد ہتھیانے کے جو خواب دیکھ رہے تھے، اب وہ خواب ٹوٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آفتاب اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماموں کو آپ جتنا سیدھا سمجھتی ہیں نا، حقیقت میں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں، ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ماموں نے اپنی بیٹی کے قاتل کو نہ ڈھونڈا، نہ اسے کوئی سزا دی، لیکن میرے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ کر اسے اریسٹ بھی کروا دیا۔ یہاں شاہین ایک ایسی بات کہہ دیتی ہے جو شاید آنے والی کہانی کا سب سے اہم موڑ بن سکتی ہے۔ وہ آفتاب کو یاد دلاتی ہے کہ پارس کا سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ ندیم ہی تھا، اور یقیناً پارس کو مروانے کے پیچھے بھی ندیم کا ہی ہاتھ تھا۔ خیر، یہ جملہ سنتے ہی پہلی بار آفتاب کے ذہن میں شک پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوچے گا کہ آخر پارس کی موت کے سارے ثبوت اتنے کمزور کیوں تھے؟ نہ کسی نے اس کی لاش دیکھی، نہ کبھی یقین سے معلوم ہوا کہ جسے دفنایا گیا ہے وہ پارس ہی تھی یا کوئی اور، کیونکہ حادثے میں یہ شو کرایا گیا تھا کہ پارس کی باڈی جل کر خاک بن چکی تھی، اس لیے کچھ بچا ہی نہیں کہ دفن سے پہلے اس کا کفن اٹھا کے سب کو آخری بار اس کا چہرہ دکھایا جا سکے۔ اگر آفتاب نے اس راز کی کھوج شروع کر دی تو ممکن ہے وہ بہت جلد اس حقیقت تک پہنچ جائے کہ پارس زندہ ہے، اور یہی انکشاف پوری کہانی کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دے گا۔ دوسری طرف ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ریشم اب اپنی ضد میں ایسے فیصلے کرے گی جن کا نقصان سب کو اٹھانا پڑے گا۔ اگر اس نے پارس کو زوار سے دور رکھنے کے لیے غلط لوگوں کا سہارا لیا تو حالات پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ راز تو ریشم کو بھی پتا ہے کہ پارس زوار کے گھر میں چھپی ہوئی ہے، کیونکہ شہر میں یہی بات سب کو معلوم ہے کہ پارس بم دھماکے میں مر چکی ہے۔ ریشم ہو سکتا ہے کہ خود ہی پارس کے دشمن آفتاب سے کانٹیکٹ کرے، کسی طرح سے معلوم کر لے کہ وہ اس کا سابقہ منگیتر تھا اور اسے بتا دے کہ تمہاری منگیتر مری نہیں بلکہ زندہ ہے اور ہمارے گھر میں ایک نئے نام سے زندگی گزار رہی ہے۔ خیر ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پارس کی دعا رنگ لائے گی؟ کیا ہارون خود پیچھے ہٹ کر زوار اور پارس کے لیے راستہ آسان کرے گا؟ کیا اعجاز بخت آخر تک اپنے وعدے پر قائم رہیں گے؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر آفتاب کو معلوم ہو گیا کہ پارس زندہ ہے تو کیا وہ خاموش بیٹھے گا یا ایک نئی سازش کے لیے پوری کہانی کو ہلا کر رکھ دے گا؟ آنے والی اقساط شاید اسی راز سے پردہ اٹھانے والی ہیں۔ ابھی تو جو بھی ہو، لیکن قوی امکان یہی ہے کہ ڈرامے کے اینڈ تک ریشم اور ہارون کو شاید ایک دوسرے سے محبت ہو جائے اور دونوں یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ زوار یا پارس جیسے سراب کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ وہ دونوں زندگی بھر کے ہم سفر بن جائیں۔ تو ناظرین، ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ زوار اور پارس کی طرح ریشم اور ہارون کی جوڑی بن سکتی ہے یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔